اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے اوقات کے اندر فرض ہے۔ پانچواں فرض ہے نیت۔ کتنا؟ پانچواں فرض نیت ہے۔ مثال کے طور پہ عشاء کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ اگر کوئی 4 فرضوں کی نیت نہ کرے، سنت پڑھ دے، اس کے فرض ادا نہیں۔ نیت جب تک نہیں کریں گے اس کا پتہ۔ چھٹا فرض تکبیر تحریمہ ہے، چونکہ یہ اعلیٰ ترین فرض ہے، فقہا نے اس کو ظاہری فرضوں میں بھی شامل کیا ہے اور باطنی فرضوں میں۔ اب یہ ہو گئے 5 فرض۔ چھٹا تکبیر تحریم۔ نماز کے اندر جو فرض ہیں ان میں سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ، باطنی فرائض میں بھی شامل کیا۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، تو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کام پہلے جائز تھے، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، کلام کرنا جائز تھا، چلنا پھرنا جائز تھا، سلام دینا جائز، سلام کا جواب دینا جائز تھا، جب تکبیر تحریمہ کہہ دی اللہ اکبر، اب یہ حرام ہو گیا۔ کیا ہو گئے؟ نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ سلام دے سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ اگر کھایا پیا نماز کے دوران تو نماز فاسد ہے، کیونکہ فرض ترک ہو گیا۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ کھڑا ہونا، بغیر کسی عذر شرعی کے۔ اگر کوئی بیٹھ کر چاہے فرش پہ چاہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ وہ آدمی، وہ مریض، وہ بیمار کہ جو نہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے، عذر ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یا رکوع تو کر سکتا ہے کھڑے ہو کر لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، جیسے بعض حضرات کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹانگ میں ضرب آ گئی، گڑبڑ ہو گئی، اب وہ ٹیڑھی بھی نہیں کر سکتا ہے اور سیدھے کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، تو ایسے بندے کے لیے جو بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو، کرسی پہ بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے رکوع سجدہ سے عاجز ہو تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کرسی پر بیٹھتا ہے، کھڑا ہونا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو کر قیام کرے اور رکوع اور سجدہ کرسی پر بیٹھ کر۔ مسئلہ ذہن میں آ گیا؟ تیسرا فرض قرات، مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے، مطلقاً قرآن پڑھنا فرض ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، اتنا پڑھنا فرض ہے جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے مطلقاً۔ اگر اتنا پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یا وہ بات ثم نظر ثم عبس، آگے یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، ثم نظر ثم عبس، بہرحال وہ سورہ 29ویں پارے میں بہرحال وہ ابھی ذہن میں تھی، اتر جاتی ہیں بعض دفعہ نا، وہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھنا فرض ہے۔ کتنے فرض آگے؟ 3۔ چوتھا فرض ہے رکوع، 5واں فرض ہے سجدہ،
چھٹا فرض ہے آخری تشہد بیٹھنا۔ اب فرض کا مفہوم میں نے بتلا دیا، اگر وہ رہ گیا تو نماز ادا نہیں، کسی نے شروع نہ کیا نماز نہیں، سجدہ نہ کیا، 2 سجدے فرض ہے، سجدہ نہ کیا نماز۔ اب آخری تشہد بیٹھنا فرض ہے۔ مثلا فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا فرض، فرض 2 ہیں وہ 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا فرض، ظہر کے 4 فرض ہیں، 4 پڑھنے کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ آخری جو تشہد ہے نا، بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے نماز سے باہر آنا، فقہ کی اصطلاح میں خروج بسمعہ بھی کہتے ہیں، ایسا کام کرنا جس سے آدمی نماز سے باہر آ جائے، تو اس کو تعبیر کرتے ہیں سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے ہم باہر ہو گئے۔ اب وہ کام جو نماز کے اندر مانا تھے آپ سب جائز، بات میں آ گئی۔ یہ ہے کتنے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ واجبات، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کی 7 آیتیں، کتنی ہیں؟ 7 آیتیں پڑھنا، ایک ایک کلمہ پڑھنا اس کا واجب ہے۔ جو 7 آیتیں ہیں، 7 پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ سورت ملانا ہوگا۔ سورت ملانا کیا ہے؟ واجب۔ رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا واجب۔ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھنا واجب ہے۔ صحیح درست اپنے پاؤں پر بیٹھ کر اعضاء اپنی جگہ پہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ۔ 4 رکعت والی جو نماز ہے نا، سنت موقع 1 اور 4 اور 3 رکعت والی فرض، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا واجب۔ 4 سنتیں جو ہیں ان میں بھی 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا واجب۔ وتر 3 رکعت ہیں، 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا واجب۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ظہر کی 4 رکعتیں سنت پڑھتے ہیں نا، یا جمعے کی ہیں، اب 2 پڑھنے کے بعد بیٹھنا واجب تھا، کھڑا ہو گیا، اس کو دوبارہ یاد آ گیا کہ مجھے بیٹھنا تھا، اب دوبارہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ 2 اور مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز 4 رکعت سنت ادا ہو جائے۔ مسئلہ ذہن میں آ گیا؟ لیکن غیر مؤکدہ عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے پڑھتا ہے، یا 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اب اگر 2 پڑھنے کے بعد نہ بیٹھا اور تیسری رکعت کا سجدہ اس نے کر لیا، کیا کر لیا؟ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اب پہلی 2 رکعتیں ختم ہو جائیں۔ اب یہ 2 اب مجھے پڑھے گا نہیں کہ آخری 2 ہوگی، پہلی 2 کیونکہ بیٹھنا فرض تھا، فرض ختم ہو گیا، لہذا وہ فاسد ہو۔ مسئلہ ذہن میں آ گیا؟ یہی وجہ ہے کہ نماز تراویح میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا تھا، کوئی نہ بیٹھا، اس نے تیسری رکعت پڑھ لی، اس نے یہ سوچا کہ اب میں 2 اور پڑھ لیتا ہوں تو پھر آخر میں سجدہ ساتھ کر لوں گا تو 4 ہو جائیں گی، وہ 4 نہیں ہوں گی، 2 ہوگی۔ مسئلہ ذہن میں آیا؟ کیا ہوگی وہ؟ چونکہ بیٹھنا فرض تھا، وہاں ویسے 20 رکعتیں ایک ہی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت نماز تراویح، لیکن ہر 2 پر بیٹھنا فرض ہوتا ہے، تیسری، 5ویں، 7ویں، 9ویں، 11ویں، 13ویں، 15ویں، 17ویں، 19ویں جو رکعت ہوگی نا، یہ سناسف ہوتا ہے، اور پورا تشہد یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے ہر 2 پر۔ 4 رکعتیں بھی ایک نیت سے پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں،
جو نفل ہیں، اور یہ تراویح ان میں 2 پر بیٹھنا فرض، اور سنت موقع اور فرض اور وطر ان میں 2 کے بعد بیٹھنا فرض، ٹھیک ہے۔ اور دونوں میں جو ہے نا التحیات پڑھنا تشہد کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ، یہاں سے لے کر اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک یہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے یہ پڑھنا؟ واجبات نماز میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نماز کے کیا ہیں؟ واجبات میں سے ہیں، جو اب جب آپ نے سماعت فرما لیا پہلی رکعتوں میں فرضوں کی پہلی رکعتوں میں اور سنت مؤکدہ اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت مولانا واجب ہے، ٹھیک۔ اگر پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہ ملائی رہ گئی، اب کیا حکم ہے؟ آخر میں سجدہ سال کرتے نماز ہو جائے۔ فرض کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، واجب کے ترک سے اگر سجدہ سال کر لیا تو نماز، وہ جو نقصان ہوا پورا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سال نہ کیا تو پھر اس کی نماز ادا دوبارہ کرنی پڑے۔ اتنی بات ذہن میں آ گئی؟ اب لفظ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ جو ہے نا، اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب فرض نہیں ہے، یہ کہنا سنت۔ کیا ہے؟ ثنا پڑھنا سنت، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا سنت، بسم اللہ شریف پڑھنا سنت، آمین کہنا سنت، رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھنا 3 بار سنت، سجدے میں 3 بار سنت، درود شریف پڑھنا سنت، دعا پڑھنی سنت، اور السلام علیکم میں لفظ علیکم کہنا یہ سنت۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سنتیں ذکر کی۔ مستحب، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی۔ رفع یدین جس کو کہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ مستحب۔ اب میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کسی نہ کسی کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں، تابع ہیں۔ ابتدائے اسلام میں کسی حکمت کی بنا پہ رفع یدین کیا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا، کیا ہو گیا؟ وہ منسوخ ہو گیا۔ اگر کوئی کرے گا تو ہم کوئی فتویٰ اس پر نہیں لگائیں گے، ٹھیک؟ کوئی کرے گا لیکن کیا ہوگا؟ خلاف سنت ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی، ہمارا اس پر کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اس کو واجب فرض سمجھنا، یہ ان کا فرض اور ضروری سمجھنا، یہ ان کا گناہ کبیرہ۔ اب اگر کوئی اس کو لازمی ضروری سمجھے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ تم یہ غلط کرتے ہو، اس کو فرض اور واجب کا درجہ دینا جائز نہیں۔ واضح میں آ گیا۔ اب رفع یدین کے متعلق دونوں طرح کی حدیث، رفع یدین کرنے کے بارے میں بھی ہیں اور نہ کرنے کے بارے میں بھی۔ میں نے مختصر احادیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد اور شرح معانی الآثار، ان سب کے حوالے دیے تھے، سب میں ہے۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں رفع یدین کا بھی حکم ہے اور بعد میں منسوخ ہونے کا بھی حکم ہے۔ بخاری شریف میں رفع یدین والی بھی حدیث ہے، رفع یدین نہ کرنے والی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ دیکھو وہ ائمہ حدیث تھے نا، انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اقوال کو نہایت دیانتداری سے جمع کیا ہے، اور پوری سندیں ذکر کر کے
کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پہلے ان کا بھی ہے، تو بعد میں وہ حدیثیں ذکر کی جن کی وجہ سے پہلا عمل منسوخ ہو گیا۔ ایک مدت تک اس حکم وہ حکم ہوتا ہے، جب اس کی مدت حکم ختم ہو گئی تو پھر دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں، پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو میرے مخلص دوست محترم ہیں جناب راجہ صاحب، نام تو بتاتے ہیں کئی بار یاد نہیں رہتا، تو وہ مجھ سے پہلے ان کا آپس میں زیادہ دوستانہ تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، فرمایا تھا کہ میں دیکھنا چاہوں گا بخاری شریف کی حدیث، اس لیے میں لایا وہ دکھانے کے لیے، اور اگر شوق رکھیں گے مطالعے کا اب جو پہلے حدیث ہے اس میں ہے رفع یدین کا ذکر، وہ بھی صحابی رسول روایت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی صحابی رسول روایت کرنے والے ہیں۔ اب یہ میرے پاس تو اصلی ہے نا، اللہ کے فضل سے میں بخاری شریف بھی پڑھا رہا ہوں، مسلم شریف بھی پڑھا رہا ہوں، ترمذی شریف دورہ حدیث کرا رہا ہوں نا، وہ تو اصلی ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی دیکھنے کی کرے گا، خود ترجمہ کرنا شروع کر دے گا، تو میں اس لیے یہ ترجمہ والی شرح لے آیا۔ پیچھے ساری سندیں جس راوی نے روایت کیا جس سے، وہ ساری سندیں ذکر کرنے کے بعد حضرت عمر بن عطا فرماتے ہیں کانا جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب صحابہ کرام، ہم بیٹھے ہوئے تھے، فذکرنا صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ فقال ابو حمید الساعدی، ان صحابہ میں سے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ احفظ، یہ ہے اس میں تفصیل کا صیغہ، تفصیل کہتے ہیں جو زیادتی پر دلالت کرے نا، اردو میں بھی جو پڑھتے رہے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرفیت، اسم کی قسمیں ہیں نا، تو اس میں فاعل جو ایسی ذات کو بتائے جس سے کام سرزد ہوا ہو، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اس میں مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا، ٹھیک، اس میں تفصیل کہ جس میں کام کی زیادتی بڑائی کو ظاہر کیا جائے، یعنی زیادہ، حافظ یاد رکھنے والا، احفظ زیادہ یاد رکھنے والا، احفظ جیسے شارب پینے والا، اور اشرب جب کہیں گے تو زیادہ پینے والا، یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں میں تم سب سے، کم جو ضمیر ہے نا، کم یہ خطاب کے لیے، ہووا اور ہم غائب کے لیے، اور کاف جو نا کا علیہ کا آتا ہے نا، یہ کاف اور کم، کاف واحد کے لیے، کم جمع کے لیے، اور آنا متکلم کے لیے، واحد کے لیے، اور نحن جمع متکلم کے لیے۔ تو فرماتے ہیں انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیتہ، میں نے محبوب کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، جب آپ نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر لے، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب آپ نے رکوع کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوں پر رکھا، اور ان کو یہ ایک طرف بھی نہیں، بعض ہم کہتے ہیں نا یہ دیکھیں یہاں ایسے کرتے، ایسے منع ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی نہیں ہے، انگلیاں نا ایسے، اس طریقہ سے، ٹھیک ہے، رکبتیں،
सुम्मा हसरा ज़हरहू, अपनी पुश्त बिल्कुल सीधी कर। जब रुकू करें तो इतने झुकें कि पुश्त क्या हो जाए, फैजा रफा रसा, और जब आपने अपना सर मुबारक रुकू से उठाया, इस्तवा, बिल्कुल सीधे खड़े हो। क्या हो गए? अब ये जो मैंने बताया था ना पहले, रुकू से सीधा खड़ा होना, ये इसको कहते हैं कौमा, ये वाजिब है। और दो सजदों के दरमियान इसको कहते हैं जलसा, वो भी वाजिब। क्या हो गया? इस्तवा, अब बिल्कुल सीधा खड़े हो गए। हत्ता यऊदा कुल्लु फकारिन मकानहू, यहाँ तक कि बदन का हर हिस्सा, हर उज़्व अपनी जगह पे आ। फ़इज़ा सजदा वदा यदैहि गैरा मुफ्तरिशिन, जब आपने सजदा किया, तवज्जो है, आदर हो, समझ आ रही है? फरमाया अपने दोनों पाँव इस हालत में रखे, इफ्तराश कहते हैं बिछाने को नीचे, जैसे हम पाँव की जो ऊपर वाली पुश्त होती है ये जमीन पर रखी, ये बिछा हुआ होता है। क्या है? ये बिछा हुआ होता है। या एक पाँव ये बिल्कुल ऐसे रखते हैं, या ऐसे एक पाँव के ऊपर दूसरा रख देते हैं। ये दोनों खिलाफे सुन्नत है, मना है। फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को जब रखा तो दोनों पाँव आपने बिछाए नहीं, और ना ही दोनों बाजू जमीन पर बिछाए हैं। जैसे हम हाथ रखते हैं तो कोनी तक जो है ना, ये कोनी तक जमीन पर बिछाते हैं, ऐसा नहीं किया। फरमाया वला काबिदिनी काबिज़िहिमा, और ना ही दोनों को मजबूती से जो है ना वो पकड़ा, बल्कि यानी क्लोज करके ना उंगलियां ऐसे, या ऐसे नहीं, बल्कि बिल्कुल किबला रुख हाथों की उंगलियां भी हों, और सिर्फ ये हथेली जमीन पर लगे और बाजू ना लगे। वस्तक़बला बिअतराफ़ि असाबि'i रिजलैहि, किबला का अपने दोनों पाँव की जो उंगलियां हैं ना, उंगलियां, ये उंगलियां किबला रुख सजदा करते वक्त, अब दोनों पाँव खड़े हों, उंगलियों का पेट जमीन पर लगा हो, और उनका आगे वाला जो कोरा है ना, ये किसकी तरफ होंगी? उसको अतराफ तरफ कहते हैं। वो किसकी तरफ हो? किबला की तरफ। अब हम जब सजदा करते हैं, या तो दोनों पाँव नीचे पुश्त पिछी होती है, या दोनों पाँव के ऊपर पाँव रखा होता है। पाँव दोनों खड़े हों और दोनों पाँव की उंगलियां किधर हों? किबला की तरफ। फ़इज़ा जलसा फिर रकातैन, जब 2 रकअतें पढ़ने के बाद बैठे, जलसा अला रिजलिहिल युसरा व नसबल युमना, यानी 2 रकअतें पढ़ने के बाद बैठते हैं ना, और 2 सजदों के दरमियान भी बैठे। अब जो 2 सजदों के दरमियान बैठे, 2 रकअतें पढ़ने के बाद बैठे, दोनों के लिए फरमाया अपना दायां पाँव, रिजल कहते हैं पाँव को, युसरा कहते हैं बायां, और युमना या यमीन ये कहते हैं दाएं। दायां हाथ यमीन, बायां यसार, या युमना और युसरा। जलसा अला रिजलिहिल युसरा, बायां पाँव नीचे रखा, आप उसके ऊपर बैठे, व नसबल युमना, दायां पाँव खड़ा रखा, उंगलियों का पेट जमीन पे कैसे? पेट, उंगलियों का पेट जमीन पे लगा हो, बाकी पाँव क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। फरमाया वा इज़ा जलसा फी रकअतिल आखिरा, जब 2 रकअतें पढ़ने के बाद, आखिरी रकअत के बाद बैठे, जलसा माना जुलूस, बैठे। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बायां पाँव नीचे बिछाया, व नसबल उखरा, वही बैठा उस पर बैठा, व क़अदा अला मक़अदिही, अपना
پیچھے والا جو حصہ مبارک ہے نا اپنے بائیں پاؤں کے اوپر رکھ کر آپ بیٹھے اور دایاں پاؤں کیا کیا؟ فرمایا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا۔ اب بخاری شریف کی اسی حدیث میں صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، باقی کسی میں رفع یدین کا ذکر نہیں۔ اور صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو سعید، دیکھیں نا الفاظ ہے حدیث شریف کے، کانا جالسا مع نفر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم